کی کنیز ہو. اللہ اکبر. ایک گھر ہے, اس گھر کی داستان سنے دھڑکتے ہوئے دل سے. بلال حبشی اپنے انداز میں, اپنے رنگ میں, عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہتے ہیں, مدینے والو, مصطفیٰ جان رحمت کا حکم آ گیا, سونے کا وقت نہیں, اٹھو اٹھو, چلو چلو, رسول اللہ بلا رہے ہیں, مصلی پہ رونے کا وقت نہیں, چلو چلو, حضور جان کی نظریں لے کر بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک ننھا سا بچہ ماں کی آغوش میں سو رہا ہے. بلال حبشی کی آواز ایک بیوہ خاتون کے کان میں پڑتی ہے, اور جیسے اس کے کان میں آواز پڑی, بلال کی آواز, وہ آواز جو کبھی اذان کے الفاظ کی شکل میں کانوں میں رس کھولتی تھی, جب وہ آواز سیدنا بلال کی ایک بیوہ خاتون کی کان میں جب گونجتی ہے, اس نے توجہ کیا, آواز آ رہی تھی, رونے والوں چلو, حضور بلاتے ہیں, سونے والے چلو, حضور بلاتے ہیں, تالیوں چلو, حضور بلاتے ہیں. اللہ اکبر. خاتون اٹھ کے بیٹھ گئی, حضور کیوں بلا رہے ہیں؟ آواز آئی, احد کا میدان سج گیا ہے, عرب کے گنڈے اسلام کو مٹانے کے لیے احد کے پہاڑ کے دامن میں جمع ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں, زیور کی یاد میں رونے والیوں, نئے کپڑے نہ ملنے پہ رونے والیوں, اللہ اکبر, بیوٹی پارلر میں نہ جانے دینے پہ رونے والیوں, اپنی پسند کی غذائیں نہ ملنے پہ رونے والیوں, ذرا کسی سچی عاشقہ رسول کو تو روتے ہوئے دیکھو. اللہ اکبر. ایک عاشقہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والی بیوہ کیوں رو رہی ہے؟ آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ حضور نے, دینے والے رسول نے طلب کیا ہے. دینے والا طلب کرتا ہے تو کسی خاص موقع پر طلب کرتا ہے. اللہ اکبر. چپ کے آنسو نکل رہے ہیں. دھیرے دھیرے یہ آنسو جذبات کے تلاطم میں غوطہ زن ہوتے ہیں, اور جیسے وہ خاموش آنسو جذبات کے تلاطم میں غوطہ زن ہوتے ہیں, ہچکیاں بلند ہوتی ہیں. لیکن چار دیواری میں ان ہچکیوں کو سننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. یا تو جس کے لیے ہچکیاں نکل رہی تھی وہ کانے لالے کرامت تک وہ آواز پہنچ سکتی تھی, یا اس کانے لال کو بنانے والے قدرت قادر و قیوم تک وہ آواز پہنچ رہی تھی. اور تیسرا کوئی بندہ اگر تھا, 4 سال کا ننھا سا چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں سو رہا تھا. آغوش مادر اس سے چھین لی گئی تھی. ماں کے درد نے بچے کی آغوش کو ختم کر دیا, اور جب ہچکیاں بلند ہوئی, ماں کی ہچکیوں سے ننھے سے 4 سال کے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے رات کے آخری پہر میں, رات کے پچھلے پہر میں ماں کو روتے دیکھا. ننھے سے دماغ نے رہنمائی کی, شاید رات کا پچھلا پہر ہے, رات کے پچھلے پہر میں سب کو محبوب یاد آتا ہے, شاید امی کو بھی اپنا محبوب شوہر یاد آ گیا ہو. ماں کا دامن پکڑا, ننھا سا بچہ مچلا اور مچل کر کہتا ہے, امی کیا تمہیں میرے بابا کی یاد آئی ہے؟ بابا کی یاد ستا رہی ہے. ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرے لال, میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا, تیرے بابا کی یاد نہیں آ رہی ہے, بلکہ بات اتنی ہے, تو سو جا میرے بچے, میرے لال, تو میرے درد کو سمجھنے کے قابل نہیں, ابھی تجھے اتنی سوچ نہیں کہ تو میرا درد سمجھ سکے. ننھے سے بچے نے ماں کی تربیت کے دیے ہوئے گوہروں کو لوٹایا. کہتے ہیں جو دو وہی واپس ملتا ہے. ننھے سے بچے نے کہا, ماں تم مجھے کیسے سلا سکتی ہو اور میں کیسے سو سکتا ہوں؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ماں روتے ہوئے ہچکیاں بلند کرے اور بچہ ماں کی آغوش میں سو جائے؟ ماں تمہیں بتانا پڑے گا, تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا, بیٹا نبی کا منادی بلال ابھی اعلان کرتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دین پہ وقت آیا ہے. مکے کے مخالفین جو ہے دین کو مٹانے کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں اور احد کے دامن میں وہ کھڑے ہونے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت ہے لوگ جانوں کی نظریں لے کر کے پہنچے. اللہ اکبر. میرے لال, میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. ماں نے کہا, بیٹا حضور نے طلب فرمایا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا
بیٹا نہیں تاکہ میں حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں. ننھے سے بچے نے 4 سال کا بچہ, 4 سال کے بچوں کو شعور کیا ہوتا ہے. انسان کے 4 سال کے بچے چاکلیٹ, گیم اور کھلونے سے زیادہ کی سمجھ نہیں رکھتے, لیکن یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. 4 سال کا ننھا سا بچہ کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے, تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں اسی لیے رو رہی ہو. جوان بیٹا نہیں, میں تو موجود ہوں, چلو مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں, یہ 4 سال کے بچے میں قربانی کا جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ آگے خود اس کا ورق کھلتا ہے, آگے خود اس کا راز کھلتا ہے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. 4 سال کا ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے مجھے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو. ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا, مسجد نبوی شریف کی طرف روانہ ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحن مسجد میں صحابہ کی قطار لگوا رہے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی قطار لگوا رہے تھے. ایسے میں حضور کی نگاہ نبوت اٹھی. دروازے پر کوئی ننھا سے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کھڑی ہے, برقع پوش خاتون ہے. حضور علیہ السلام نے پھر بلال کو طلب کیا. یہ بھی حضرت بلال کے نصیب تھے. اعلان کرنا ہے تو بلال, اذان دینا ہے تو بلال, اونٹوں کو چارہ دینا ہے تو بلال, بکریوں کی خدمت کرنا ہے تو بلال, نالین درست کرنا ہے تو بلال, وضو کا پانی رکھنا ہے تو بلال. بلال 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 اتنا زبان پر آیا کہ اللہ اکبر. ان کی زبان سے بلال سن کر آسمان والوں نے بھی بلال سے پیار کرنا شروع کیا. نبی نے غلام کی حیثیت سے بلال کو پکارا, عرب والوں نے آقا کی حیثیت سے بلال کو پکارا. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب جیسا شخص کہتا تھا یا سیدنا بلال, بلال تو میرا بھی سردار ہے. اللہ اکبر. کس بلندی پر پہنچایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نے, محبت نے, پیار نے. اللہ اکبر. ننھے سے بچے نے کہا ماں مجھے قربان کر دو. ماں کھڑی ہے ننھے سے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے. حضور نے کہا بلال ادھر آ. بلال آئے. جی یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بلال یہ عورت یہاں کیسے آئی, اتنی رات کو یہ یہاں کیوں ہے, رات کے پچھلے پہر کیوں ہے؟ بلال گئے. بلال نے کہا مائی یہاں عورتوں کو نہیں بلایا, یہاں مردوں کو بلایا گیا. اس خاتون نے کہا بلال اپنا اعلان اتنی جلدی بھول گئے, تم ہی تو کہہ رہے تھے حضور نے نذرانے بلائے ہیں جانوں کی. تو کہا ہاں مردوں کو تمہیں نہیں کہا, میں حضور سے بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. آقا تشریف لائے. حضور علیہ السلام سے خاتون نے کہا آقا نہ میرا جوان بیٹا ہے نہ جوان شوہر ہے, ننھی سی امانت لائی ہوں. حضور آپ نے جان کی نظریں طلب کیے, یہ چھوٹی سی نظر قبول فرما لے. اللہ اکبر. مگر وہ رحمت للعالمین جس نے جانوروں کے ننھے بچوں کو ذبح کرنے سے قربانی کے موقع پر منع فرمایا ہے. نبی فرماتے ہیں 1 سال سے کم بکری کا بچہ ذبح نہیں ہوگا, کیونکہ بکری جوان ہوتی ہے سال بھر میں, یعنی جوانی سے پہلے بکری بھی رائے خدا میں قربان کرنا جس رسول نے اللہ اکبر پسند نہ فرمایا ہو. جو بچوں کا اتنا خیال کرتا ہوں اس اعتبار سے, اللہ اکبر. وہ ننھے سے 4 سال کے بچوں کو قربانی کے لیے میرے کریم آقا نے فرمایا حق و باطل کا مارکا قیامت تک چلتا رہے گا. خاتون تیری نیت اچھی ہے, دعا کرتے ہیں اللہ تیرے بچے کو جوان کرے, لمبی عمر عطا کرے, یہ دین کی راہ میں کام آئے, لے جا, تربیت کر, پرورش کر. حق و باطل کا مارکا تو قیامت تک چلے گا, یہ بچہ پھر کام آئے گا. ماں نے دعا پائی, حضور کی دعا لے کر جیسے ہی پلٹنے لگی, ننھے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا. ماں کا ہاتھ جیسے ہی چھوٹا, ماں نے بچے کی طرف دیکھا, بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا سوتے وقت تو ماں یہی کہتی ہے, یہی سبق سناتی ہے, یہی درس سناتی ہے, یہی قصے سناتی ہے, یہی عقیدہ بتاتی ہے کہ بیٹا ایک نبی کا دربار ہے جہاں جانے والا سوالی کبھی واپس نہیں آتا. اللہ اکبر. وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی, وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی. اللہ اکبر. میری توبہ ہے خدایا, میرے نفس کی بدی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا میں سوچ رہا ہوں, جس کے آنگن سے جبریل کا دامن بھرتا ہے وہ مجھے خالی دامن پھیریں گے. وہ تو جہان بھر کے داتا ہے, جہان نہیں بلکہ جہانوں کے داتا ہے, وہ عالمین کے داتا ہے. ان کی شان تو یہ ہے نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. ننھا سا 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میری ماں نے تو مجھے یہ سبق پڑھایا ہے, تنہا وہ نبی کا در ہے جہاں سائل واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا, اور وہ بھی اپنے نہیں, یہ دربار محمد ہے
یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ننھے سے بچے نے کہا میرے مالک میرے آقا، ماں کا درس ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، دشمن سے لڑ نہیں سکتا، لیکن حضور آپ کے نالین پہ آنے والے غبار میں اپنے سینے پہ لے کر آپ کے نالین کی تو حفاظت کر سکتا ہوں۔ اندازہ فرمائے یہ جذبات تھے بچوں میں، یہ جذبات کس نے پیدا کیے تھے؟ یہ ماؤں کی تربیت نے پیدا کیے تھے۔ آج اگر ہمارے بچے کرکٹر، ہیرو، ایکٹر اور خدا جانے کس کس کے مکر و فریب میں ڈوبے ہیں، یہ صرف ماؤں کی غلطی ہے، اور ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ بننے کا مطلب یہ نہیں مٹھائیاں بانٹو، ماں باپ بننے کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ میری بہنوں، ہمارے لیے نبی کام آنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے بچے امانت کے طور پہ دیے ہیں، یہ بچے امانت کے طور پہ ہیں۔ اب اس امانت کی تم کیا حفاظت کر رہی ہو؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، دوسری چیز نبی کی اہل بیت کی محبت، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم تو اپنے بچوں کو